واقعہ کربلا میں واقعہ کربلا جو کہ محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا، جب امام حسین علیہ صلاۃ والسلام یزیدی فوج کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنی حجت تمام کی، یعنی ان لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو، جس کا مفہوم ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں، تم مجھے قتل کرنے جا رہی ہو۔ اگر یہ تلوار نکل آئی، یعنی ہم آمنے سامنے ہو گئے، یہ جنگ جاری ہو گئی، تو تم دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے، کیونکہ تم رسول کی اولاد کو قتل کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کسی کا بے گناہ قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنے جا رہے ہو۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو شمر نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ اس پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے صدق اللہ و صدق رسولہ، کہ سچ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس پر امام کے ساتھیوں نے پوچھا کہ امام علی مقام، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا چٹا، یعنی کالا سفید ایک کتا ہے جو کہ میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ اب یہ جو شمر تھا یہ کالے رنگ کا تھا، لیکن پھلویری کہہ لیں یا وہ جو ایک اکثر ایک سکن ڈیزیز ہو جاتی ہے، جلدی بیماری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ کالا سفید ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی رہتا ہے، لیکن سفید سفید سے دھبے پڑ جاتے ہیں پورے جسم پہ۔ تو شمر کا بھی یہی حال تھا۔ تو پھر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ یہی وہ کتا ہے جو کہ ہمارا خون چاٹے گا، یعنی یہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کرے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر واقعہ کربلا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اولاد اس تپتے ہوئے صحرا میں شہید کر دی جاتی ہے۔ امام علی مقام کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی، ان کے بچے اور ان کے چاہنے والوں نے بھی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ 72 شہدائے اکرام کربلا جو کہ افضلین شہداء میں شامل ہیں، جو کہ شہداء جتنے بھی اس دنیا کے شہداء ہوں گے ان شہداء میں افضل ترین شہداء جو ہیں وہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ان سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور دین اسلام میں کسی قسم کی بھی ترمیم کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سر قربان کر دیا۔ شاید وہ اس وقت اگر اپنی قربانی نہ دیتے تو ہم تک آج یہ دین اس شکل میں نہ پہنچتا۔ اس میں پتہ نہیں کتنی ترامیم کر دی جاتی، نہ جانے کتنے ایسے کام کر دیے جاتے جن کا ہمیں علم ہی نہ ہوتا، اور جو غلط طریقے سے بعد میں ہم تک وہ انفارمیشن پہنچتی۔ اللہ پاک ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج کل ہمارا حال ہے کہ آنے ٹکوں پر ہم بک جاتے ہیں، کرپشن کر جاتے ہیں، دو نمبریاں کر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور صراط مستقیم کی راہ پر چلیں۔ آمین ثم آمین۔